تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے ایک جگہ پانی کی ایک نہر نظر آئی اور اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اسے ایک عمارت نظر آئی اور وہ اس عمارت کے پاس پہنچ۔ اس عمارت کے اندر بے شمار کمرے تھے۔ اس میں ایک بڑا کچن بھی تھا جہاں طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی عمارت کے ایک کمرے میں ایک عجیب و غریب شے نظر آئی۔ یہ ایک نوجوان تھا جو کمرے کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس شہزادے کے پورے جسم پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ صنوبر نے پہلے کچن میں جا کر پیٹ پوجا کی، پھر دوبارہ اس کمرے میں آ گئی اور شہزادے کے جسم سے سوئیاں نکالنا شروع کر دیں۔ کھانے پینے کا بے انتہا ذخیرہ یہاں موجود تھا، چنانچہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اسے اب ایک ہی کام تھا، کھانے پینے کے بعد سوئیاں نکالنا۔ یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے، پھر دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے اور صنوبر پوری توجہ سے سوئیاں نکالتی رہی، یہاں تک کہ پورے 6 سال ہو گئے۔ ان 6 سالوں میں صنوبر کافی بڑی ہو گئی اور بے حد خوبصورت ہو گئی۔ پھر صنوبر نے نوجوان کے تمام جسم سے سوئیاں نکال لی اور اس کی پلکوں کی سوئیاں رہ گئی۔ اس نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کرا رہا ہو۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے ایک ہرن کا بچہ نظر آیا جو زخمی حالت میں عمارت کے اندر گھس آیا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی شکاری آس پاس موجود ہے، لیکن اس نے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کے پاس کوئی مرہم تو تھا نہیں، چنانچہ وہ ہرن کو عمارت میں چھوڑ کر پتے وغیرہ لینے کے لیے چل پڑی تاکہ اس کے زخم پر رکھ سکے۔ صنوبر شہزادی جنگل میں ذرا دور نکل گئی تھی۔ ہرن کے پیچھے پیچھے کچھ گھڑ سوار شکاری عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ انہی میں ایک ملک کی شہزادی مونا بھی تھی۔ اس نے جب اس عمارت کو دیکھا تو اس کے اندر داخل ہو گئی۔ ہرن کا بچہ انہیں دیکھ کر ایک جگہ چھپ گیا۔ شہزادی عمارت کے تمام کمروں میں گھومتی ہوئی اس کمرے تک پہنچی جہاں نوجوان موجود تھا۔ اس نے نوجوان کی حالت دیکھی، پھر اس کی پلکوں کی سوئیاں نکال دی اور نوجوان نے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو شہزادی ڈر گئی، پر پھر نوجوان نے اسے بتایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اصل میں ایک ملک کا شہزادہ ہوں اور ہماری خاندانی دشمنی کی وجہ سے ایک جادوگر نے میرے تمام جسم میں سوئیاں چبو کر مجھے جادو کے زور پر قید کر دیا تھا، اور اب تم نے مجھے اس قید سے آزاد کرا دیا۔ مجھے اپنا ملک، اپنا دیس، ایک ایک چیز یاد ہے۔ وہ دن بھی یاد ہے جب جادوگر نے مجھے محل سے اٹھا لیا تھا اور آج تم نے مجھے آزاد کرا لیا۔ چنانچہ اب میں تمہیں اپنے ملک چلنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ محل میں شاہی طریقے سے تمہاری مہمان نوازی کی جائے اور تمہارے احسان کا مناسب انداز میں شکریہ ادا کیا جائے۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی ایک ملک کی شہزادی ہے اور شکار کرنے بادشاہ سے چھپ کر آئی ہے، پہلے وہ اپنے ملک واپس جائے گی۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ صنوبر شہزادی واپس آ گئی۔ اس نے اندر جانا چاہا تو سپاہیوں نے اسے عمارت کے دروازے پر روک دیا۔ صنوبر شہزادی نے خوب شور مچایا کہ اسے اندر جانے دیا جائے۔ اندر ایک ہرن زخمی ہے، مجھے اس کے لیے پتے لے جانے ہیں۔ اتنے میں ہرن اس کے پاس آ گیا اور صنوبر شہزادی نے پتے اس کے زخم پر رکھ دیے۔ سپاہیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی نگاہوں میں نرمی پیدا ہو گئی، وہ بولے، لڑکی تو کون ہے؟ صنوبر نے انہیں اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ایک ملک کی شہزادی ہے تو سپاہی اس کا حلیہ دیکھ کر ہنسنے لگے، اور ایک سپاہی بولا، شکل سے تو بیکارن لگتی ہے، اپنا حلیہ دیکھ، بال مٹی میں اٹے ہوئے، کپڑے چیتڑوں جیسے، اور خود کو شہزادی کہتی ہے۔ صنوبر نے کہا، نہیں، میں بیکارن نہیں ہوں، میں یہاں 6 سال سے ہوں اور میں نے یہاں ایک نوجوان کے بدن کی ساری سوئیاں نکالی ہیں اور اس کی پلکوں کی سوئیاں باقی ہیں، وہ اندر موجود ہے۔ باہر کا شور سن کر نوجوان شہزادہ اور شہزادی مونا باہر نکل آئے۔ صنوبر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے رو کر مونا شہزادی کو اور نوجوان کو اپنی کہانی سنائی۔ ساری کہانی سن کر شہزادے نے مونا کو دیکھا اور مونا نے کہا، ہاں شہزادے، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہاری پلکوں کی سوئیاں نکالی ہیں۔ اس پر شہزادہ بولا، جو لڑکی میرے لیے 6 سال سوئیاں نکال سکتی ہے وہی میری شہزادی بننے کے قابل ہے۔ چنانچہ مونا شہزادے اور صنوبر کو لے کر اپنے ملک چل پڑی۔ وہاں جا کر بادشاہ کو تمام کہانی سنائی۔ بادشاہ نے شہزادے کے ملک پیغام بھیجا کہ بادشاہ اور ملکہ اس کے ہاں جشن پر آئیں
اور اس نے کئی ملکوں کو جشن پر مدعو کیا۔ جب شہزادے کا باپ وہاں پہنچا تو مونا کے باپ نے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ کا بیٹا میری منہ بھولی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے جو اتنے عرصے کے بعد بیٹے کے مل جانے پر بے پناہ خوش تھا، اپنے بیٹے کو بخوشی شادی کی اجازت دے دی، اور اس طرح شہزادے کی شادی صنوبر شہزادی سے ہو گئی۔ شادی کے اس جشن میں صنوبر کا باپ ایک ملک کے بادشاہ کی حیثیت سے تمام بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ جب اس نے صنوبر شہزادی کو دیکھا تو فوراً ہی پہچان گیا اور وہ خود ملکہ اور ساری بہنیں اس کے قریب آ گئیں۔ پھر انہوں نے صنوبر کو خوب پیار کیا۔ بادشاہ کہنے لگا، بیٹی تو صحیح کہتی تھی، اللہ رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، آج سے یہ میرا ایمان ہے۔ اور پھر اس نے صنوبر کو گلے لگا لیا اور اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔